أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفداء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے.
بندہ جب بات چیت کرتا ہے تو اس کی بات چیت میں کمال یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور بات بڑی ہو. الفاظ تھوڑے ہوں اور بات بڑی ہو. عربی زبان والے کہتے ہیں خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہے لیکن بات دلائل ہے، الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معنی زیادہ ہے، اسے بہترین بات کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کی کلام کی بادشاہ ہوتی ہے. عربی کا محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. پھر اللہ کے کلام میں یہ خوبی سب سے زیادہ ہوگی، الفاظ تھوڑے اور بات بہت بڑی. اور قرآن مجید کی میں نے ایک مختصر سی صورت آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ العصر. انتہائی مختصر الفاظ، لیکن ساری زندگی اس صورت کے اندر موجود ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے اگر اللہ سارا قرآن نازل نہ کرتے، سارا قرآن اللہ نازل نہ کرتے، ایک سورہ عصر نازل کر دی جاتی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے، انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے، انسانوں کو ان کا زندگی کا مقصد بتانے کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ایک سورۃ العصر کافی تھی. اب آج کی گفتگو اور آج کی پہلی سی ملاقات میں ہم انشاءاللہ اس بات کا جائزہ لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے مالک نے، خالق نے، رازق نے، اللہ مالک کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں کہا کیا ہے. سب سے پہلی آیت فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے. عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے، عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، زمانے سے مراد انسان کا ماضی بھی ہے، زمانے سے مراد انسان کا حال بھی ہے، زمانے سے مراد انسان کا مستقبل بھی ہے، زمانے سے مراد انسان کا بچپن بھی ہے، زمانے سے مراد انسان کا لڑکپن بھی ہے، زمانے سے مراد انسان کی جوانی بھی ہے، زمانے سے مراد انسان کا بڑھاپا بھی ہے، زمانے سے مراد اچھے بندے کا کردار بھی ہے، زمانے سے مراد گندے بندے کا کردار بھی ہے، زمانے سے مراد صبح بھی، زمانے سے مراد شام بھی، زمانے سے مراد دن بھی، زمانے سے مراد رات بھی، زمانے سے مراد انسان کی جلوت بھی، زمانے سے مراد انسان کی خلوت بھی، زمانے سے مراد وہ لوگ بھی جو اس کائنات میں آ کے چلے گئے، اور زمانے سے مراد وہ لوگ بھی جو اس کائنات میں موجود ہیں، اور زمانے سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے. اللہ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ انسان قسم کھاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات کی تصدیق کرنے کے لیے، بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے. اپنی ایمانداری سے بتائیے گا ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ اگلا بندہ بات نہیں مان رہا، میں نے بات کہی اس نے تسلیم نہ کی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں 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 یہ بات اس طرح ہے، وہ کہتا ہے بس 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 بھائی جان آپ نے قسم کھا دی، میں نے آپ کی بات پہ یقین کر لیا. قسم کھانے سے بات میں یقین آتا ہے نا.
لیکن اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کی ہر بات سچ ہے، اللہ کا ہر بول حق ہے۔ اللہ نے جو کہا، جب کہا، جتنا کہا، جیسا کہا، سارے کا سارا سچ بھی ہے، حق بھی ہے، لیکن پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ آواز تھوڑی سی کھول دیں۔ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اور شاید آپ کو پتہ ہے، میرے مالک نے قرآن مجید میں 200 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 200 قسمیں کھائی ہیں۔ اور میرے مالک نے بعض اوقات ایک ایک جگہ پہ ایک درجن قسم بھی کھائی۔ ابھی ہم سن رہے تھے، مالک کائنات نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ایک درجن کے قریب قسمیں کھائیں۔ فرمایا مجھے سورج اور سورج کی چمک کی قسم، مجھے چاند اور چاند کی دمک کی قسم، مجھے دن اور دن کے اجالوں کی قسم، مجھے رات اور رات کے سناٹوں کی قسم، مجھے آسماں اور آسماں کی بلندیوں کی قسم، مجھے انسان کے نفس اور اس کی کمائی کی قسم، قد افلح من زکاہا، مجھے زمین اور زمین کی وسعتوں کی قسم، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے دل صاف کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ بندہ جس کا دل ناکام ہو گیا۔ ایک درجن سے زائد قسمیں کھائی ہیں۔ ایک مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ مالک کائنات وہ حق اصل ہے، وہ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھائے، سورج کی قسم کھائے، چاند کی قسم کھائے، دن کی قسم کھائے، رات کی قسم کھائے، صبح کی قسم کھائے، رات شام کی قسم کھائے، چاشت کے وقت کی قسم کھائے، وہ ستاروں کی قسم کھائے، اللہ فجر کی قسم کھائے، اللہ عصر کی قسم کھائے، یہ میرے رب کو حق حاصل ہے اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھا لے۔ لیکن انسان مسلمان کا فرض یہ ہے، جب بھی قسم کھائے گا اللہ کی قسم کھائے گا۔ یہ جو قسمیں ہم کھاتے ہیں نا، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے بچے کی قسم، میرے رزق کی قسم، میرے گھر کی قسم، میرے مرن چھید بستر کی قسم، میری روٹی روزی کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ساری قسمیں جائز نہیں ہیں۔ مسئلہ سنو، صحیح المسلم کی روایت ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں من کانا حالفا فلیحلف باللہ، جو کوئی قسم کھائے گا صرف اللہ کی قسم کھائے گا۔ کس کی قسم کھانی ہے؟ اور یہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں نا، چھوٹی موٹی، یہ ساری قسمیں جائز نہیں ہیں۔ لہذا ارادہ کرو، نیت کرو، وعدہ کرو، یہ مسئلہ آج کے بعد ذہن میں رکھو، اگر کبھی قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سلامت رکھے۔ حضرات، قسم جب رب کھاتا ہے نا تو بعد میں آنے والی بات بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اللہ کی تو ہر بات زبردست ہے نا۔ اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ اللہ کے قرآن میں۔ اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ 30 سپاروں میں۔ اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ 114 سورتوں میں۔ اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ 557 رکوعات میں۔ اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ 6,500 آیات میں۔ اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ قرآن مجید کے 78,000 الفاظ میں۔ اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ قرآن مجید کے 3,23,897 حروف میں۔ ساری باتیں میرے اللہ کی باتیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ گلا میرا تھوڑا سا خراب ہے، لیکن آپ کو بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا۔ آپ کی میری ملاقات پرانی نہیں ہے،
لیکن آپ کے علاقے کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں۔ یہ میاں چنو شہر میں میرے والد محترم کے سگے ماموں یعنی میرے دادا محترم مولانا داود ارشد رحمۃ اللہ علیہ، اس شہر میں 3 مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں۔ بازار میں جو مرکزی مسجد ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ شہر میں ایک مسجد کا نام بھی مسجد داود ارشد ہے، یہ مسجد انہوں نے بنائی۔ آج سے 50 سال پہلے اسٹیشن کے قریب مسجد قباء بھی انہوں نے بنائی۔ دعا کرو اللہ جہاں بھی لیٹے ہیں اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما، آمین۔ اللہ جب قسم کھاتے ہیں تو بہت بڑی بات کرتے ہیں، اور یہاں تو قسم ہی بہت کھائی۔ زمانے کی قسم کھا کے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ آپ کے اشتہار میں آپ کی انتظامیہ نے عنوان بھی یہ لکھا انسان خسارے میں ہے۔ ہماری زبان میں اس کا معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، انسان تیرے سارے سودے گھاٹے کے ہیں۔ انسان تیرے سارے سودے گھاٹے کے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، کیا دنیا کا کوئی انسان جس کے اندر ایک ذرہ بھی عقل موجود ہے کبھی گھاٹے کا سودا کرتا ہے؟ کبھی نقصان کا کاروبار کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، آپ اس کو کہیں بیٹا یہ 10 روپے کا نوٹ میرے سے لے لو، 100 روپے کا نوٹ مجھے دے دو، بچہ دے کے کہے گا چاچو آپ بڑے بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، سیانے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، بات آپ کی سچ ہے، بات آپ نے اچھی ہے کی ہے، لیکن یاد رکھیے میں 10 روپے لے کے 100 کا نوٹ نہیں دے سکتا، چونکہ گھاٹے کا سودا نہیں کیا جاتا۔ کوئی عقل مند آدمی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان تیرے سارے سودے ہی گھاٹے کے ہیں۔ اور عربی زبان سے تعلق رکھنے والے علماء قرائے کرام تشریف فرما ہیں، اس الفاظ کو انداز کو اور سمجھیے۔ اللہ نے انسان کہا ہے، مسلمان نہیں کہا، کافر نہیں کہا، ہندو نہیں کہا، سکھ عیسائی یہودی نہیں کہا، پڑھا لکھا نہیں کہا، ان پڑھ نہیں کہا، چھوٹا نہیں کہا، پڑھا لکھا اور پرانے زمانے کا نہیں کہا، اس زمانے کا نہیں کہا، نیک بندہ نہیں کہا، بد بندہ نہیں کہا، بلکہ خالصتاً پورے انسانوں کی بات کی ہے۔ مرد بھی اس میں، عورتیں بھی اس میں، بچے بھی اس میں، بوڑھے بھی اس میں۔ اور اللہ کا قرآن بہت بڑی بات کر کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان تیرے سارے سودے ہی گھاٹے کے۔ کس کے سودے ہیں؟ بولتے نہیں، کس کے سودے ہیں؟ گھاٹے کے۔ گلا میرا خراب ہے نا، آپ کا تو خراب نہیں، اللہ کی توفیق سے آپ نے بلند آواز سے بولنا ہے انسان تیرے سارے سودے گھاٹے کے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ انسان گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا، انسان نقصان کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان تیرے سارے سودے گھاٹے کے ہیں۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ اگلی آ گئی، انشاءاللہ باقی ساری تقریر سمجھ آ جائے گی۔ اور بات یہ ہے، فرق یہ ہے، جس سودے کو انسان کامیابی کا سودا سمجھتا ہے، جس راستے کو انسان کامیابی کا راستہ سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ساری انسانوں کی تاریخ اٹھا لو، مسلمانوں کی، کافروں کی، اپنوں کی، بیگانوں کی، ان پڑھوں کی، امیروں کی، غریبوں کی، اچھے خاندان والوں کی، اور بظاہر دنیا کے اعتبار سے چھوٹے خاندان والوں کی، ساری تاریخ اٹھا لو، ایک ایک صفحہ پڑھو، ہمیں جواب یہی ملے گا انسان نے آج تک دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے 4 راستے اختیار کیے ہیں۔ کتنے راستے؟
اچھا اصل میں نا ہماری ایک مجبوری ہے، ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے والے بندے ہیں، لاہور کی ایک یونیورسٹی میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ سبق دینا ہے تو سبق سننا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سبق دینا ہے تو سبق سننا بھی ہے، اس لیے میں نے تقریر کرنی ہے تو تقریر سننی بھی ہے تاکہ ساتھ ساتھ یاد ہو جائے۔ ذرا مجھے پیار محبت سے بتائیں نا، انسان نے آج تک کامیابی کے کتنے راستے اختیار کیے ہیں؟ 4۔ سنو، پہلا راستہ خاندانی حسب و نسب کا راستہ، اچا خاندان، بڑا خاندان، ہاں مشہور خاندان، میں سمجھتا ہوں میں بڑا ہو جاؤں گا۔ پیسے کا راستہ، انسان سمجھتا ہے پیسہ میری جیب میں، ساری دنیا میری جیب میں۔ تیسرا راستہ انسان کے پاس اقتدار کا راستہ، انسان کہتا ہے کرسی مل جائے، چودر مل جائے، چودراہٹ مل جائے، نمبرداری مل جائے، MP بن جاؤں، کونسلر بن جاؤں، ناظم بن جاؤں، چیئرمین بن جاؤں، MNA بن جاؤں، سینیٹر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، مشیر بن جاؤں، شاید میرا قد اونچا ہو جائے گا، شاید میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن چوتھا راستہ انسان اختیار کرتا ہے ظلم کا راستہ۔ اگر پیسہ بھی نہیں ہے، اگر خاندان بھی نہیں ہے، اگر اقتدار بھی نہیں ہے، پھر انسان دوسروں کے حقوق مارتا ہے، پھر انسان ظلم کرتا ہے، پھر انسان جبر کرتا ہے، پھر انسان حقوق چھینتا ہے اور سمجھتا ہے شاید ظلم کر کے میں بڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن حقیقت میں چاروں راستے کامیابی کے نہیں ہیں۔ اس لیے میرا رب کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان تیرے سارے راستے ہی گھاٹے کے راستے۔ ان چاروں راستوں کی میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ خاندانی حسب و نسب کا راستہ میرے بھائیوں بڑا راستہ نہیں ہوتا، کامیابی کا راستہ نہیں ہوتا۔ انسان اونچے خاندان سے جڑنا چاہتا ہے، انسان اپنے خاندان کا نام بڑا بتاتا ہے، اسی چیئرمین ہننے ہاں، اسی راجپوت ہننے ہاں، اسی کھوکھر ہننے ہاں، اسی ارائی ہننے ہاں، اسی گجر ہننے ہاں۔ انسان سمجھتا ہے خاندان اونچا ہو جائے گا، انسان کا قد اونچا ہو جائے گا۔ انسان سمجھتا ہے اگر میرا خاندان بڑا ہو گیا، بڑے خاندان میں شادی ہو گئی، بڑے خاندان میں رشتہ ہو گیا، شاید میں بھی بڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن سنیے تاریخ کی گواہی، اگر خاندان کا راستہ، حسب و نسب کا راستہ، کامیابی کا راستہ ہوتا، آدم کا بیٹا قابیل جہنم میں نہ جاتا۔ اگر خاندان کا راستہ اونچا راستہ ہوتا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا معاملہ مختلف نہ ہوتا۔ اگر خاندان کا راستہ بڑا راستہ ہوتا، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں ڈبکیاں کھا کے نہ مرتا۔ اگر خاندان کا راستہ کامیابی کا راستہ ہوتا، کائنات کے پیارے نبی اپنی بیٹی سے نہ کہتے، آپ کے خاندان کے لوگوں کے معاملے مختلف نہ ہوتے، لیکن ایک دن کائنات کے امام نے اپنی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی پھپھی حضرت صفیہ سے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، او میری احترام والی پھپھی صفیہ، قیامت والے دن اس وجہ سے نہیں بخشی جاؤ گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو۔ اگر قیامت والے دن کامیاب ہونا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پہ کامیاب ہونا ہے۔ کائنات کے امام سے اونچا خاندان کوئی آیا؟ نہیں آیا۔ میرا ایمان یہ ہے اس کائنات میں سب سے بڑا خاندان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، لیکن کائنات کے امام نے بات ہی ختم کر دی۔ اپنی بیٹی سے کہا، لخت جگر سے کہا، محبتوں والی سے کہا، مومنوں کی عورتوں کی جنت کی سردار سے کہا، حسنین کی اماں سے کہا، علی المرتضیٰ کی زوجہ سے کہا میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، قیامت والے دن اس وجہ سے نہیں بخشی جانا کہ میری رشتہ دار ہو، میری بیٹی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو۔ قیامت والے دن بخشے جانا ہے تو اعمال کی بنیاد پہ بخشے جانا ہے۔
اللہ پاک آپ کا میرا حساب آسان کرے، اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ سے نا ایک دعا کیا کرو، کہا کرو اللہ انصاف نہ کرنا، اللہ رحم کرنا، انصاف ہو گیا تو سارے ہی پکڑے جائیں گے۔ اللہ سے کہنا مولا مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے۔ اللہ سے پیار سے کہنا یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ سے کہا کرو مولا ہم نے تو اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم میں نے جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، لیکن اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اپنے مالک سے بڑے پیار سے باتیں کیا کرو، سونے رب جتنا پیار بھی کوئی نہیں کرتا اور سونے رب جتنا انتظار بھی کوئی نہیں کرتا، اس لیے اللہ سے پیار کا تعلق بناؤ۔ اکیلے بیٹھ کے بھی اس کو یاد کرو گے نا، وہ عرش پہ بیٹھا، عرش پہ جلوہ افروز، وہ بھی آپ کو اور مجھے یاد کرے گا۔ فَاشْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ۔ خاندانی حسب و نسب کا راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، پیسہ بھی کامیابی کا راستہ نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں پیسے نال تے بڑی کامیابی ملتی ہے، پیسے سے دنیا داری چلتی ہے، پیسے سے گاڑی چلتی ہے، پیسے سے کوٹھی بنتی ہے، پیسے سے بنگلہ آتا ہے، پیسے سے زمین آتی ہے، پیسے سے لوگ عزت کرتے ہیں، پیسے سے چودراہٹ بنتی ہے، پیسے سے لوگ بڑے سلام کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایک واقعہ ذہن میں رکھو، اس کائنات میں آج تک سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس آیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے اس کا نام قارون بتایا ہے، اور وہ بندہ تھا اس کے غلے کو، اس کے جائیداد کو، اس کے پیسے کو لے کے 40 قافلے نہیں چلتے تھے، 40 بندے نہیں چلتے تھے، بلکہ اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے 40 بندے چلتے تھے۔ اتنا پیسہ ہے آج کسی کے پاس؟ آج دنیا بڑی ترقی کر گئی، ڈالر دنیا میں چھا گیا، یورو کی بات ہونے لگی، آج دنیا کے اندر پیسہ بڑا عام ہو گیا، پاؤنڈز کا کھیل کھیلا جانے لگا، لیکن آج بھی اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے غلے کی چابیاں لے کے 40 جانور چلتے ہیں۔ قارون دنیا میں پیسے کا سب سے بڑا نام، لیکن پیسہ کام آیا؟ نہیں آیا۔ میرے رب نے پیسے سے اس کا دماغ خراب ہوا تھا نا، یہ بات ذہن میں رکھنا، پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے، رب کی ذات بھولتا ہے، رشتے ناتے بھولتا ہے، رشتے داریاں بھولتا ہے، بہنوں کو چھوڑتا ہے، بھائیوں کو چھوڑتا ہے، سگے چاچے سے سلام نہیں لیتا، ماں باپ سے پیار نہیں کرتا، پیسے کا بندہ بن جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا بنتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے رشتہ غریبی میں جو خاص ہوتا ہے۔ پیسے کی رشتہ داریاں، قارون کا اتنا پیسہ، تکبر کیا، فرمایا ہم نے قارون کے سر پہ وہ سارا پیسہ رکھ دیا، اس کی دولت اس کے سر پہ رکھ دی، زمین کے اندر گاڑ دیا، اور حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا، فرمایا قیامت تک وہ بندہ دنیا کے اندر، زمین کے اندر دنستا چلا جائے گا۔ لوگوں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر پیسہ کامیابی کا راستہ ہوتا، اللہ کی قسم اس دنیا کا سب سے کامیاب انسان قارون ہوتا۔ ثابت کیا ہوا؟ پیسہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اور کائنات کے امام نے بھی، اللہ کے قرآن نے بھی پیسے کو آزمائش قرار دی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ دولت دے، پیسہ دے، لیکن پیسہ بھی دے، دین بھی دے اور دل بھی دے۔ 3 چیزیں، دولت بھی دے، دین بھی دے اور دل بھی دے۔ پیسہ میرے کام وہ آئے گا جو میں نے اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کر دیا۔
اللہ سے کہا کرو اللہ اتنی دولت دے کہ آسانی سے زندگی گزر جائے، لیکن اللہ وہ دولت نہ دینا جو مجھے میری اوقات بھی بھلا دے، رب کی ذات بھی بھلا دے، وہ دولت نہ دے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں۔ آپ کے ایک صحابی ہیں، ان کا اسم گرامی ہے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عبداللہ کون ہے؟ جو مالدار بھی ہے، جو بڑے باپ کا بیٹا بھی ہے، جس کے پاس دولت بھی ہے۔ لوگ عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں ایک سوٹ جوڑا صبح بدلتا ہے، ایک جوڑا شام کو بدلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عبداللہ جو خوشبو لگاتا ہے، خوشبو سونگھ کے بتا دیا جاتا ہے۔ اس راستے سے عبداللہ گزر کے گیا، مسلمان ہو گیا۔ چاچے نے، ماں نے ساری دولت چھین لی، عبداللہ کے پاس صرف 2 کپڑے ٹاٹ کے بچ گئے، گرم کپڑے۔ عرب کا گرم علاقہ، سارے جسم پہ زخم نکل آئے۔ عبداللہ نے 2 کپڑے پہنے ہیں، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، کائنات کے امام بیٹھے ہیں۔ عبداللہ کو دیکھ کے نا کائنات کے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے سمجھا اللہ کے پیغمبر عبداللہ کی غربت کو دیکھ کے روئے ہیں۔ ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں نانا اللہ کے پیغمبر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، ایک وقت آئے گا ہمارے پاس بڑی دولت آ جائے گی۔ اور کائنات کے امام کا جواب سنیے، فرمایا میرے صحابی نا 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 نا، میں عبداللہ کی غربت کو دیکھ کے نہیں رویا، میں اس وقت کو یاد کر کے رویا ہوں۔ آج میری امت کے پاس پیسہ نہیں ہے، امت نماز بھی پڑھتی ہے، امت مسجد میں آتی ہے، رب کو یاد رکھتی ہے، رب کے سجدے کرتی ہے، لیکن ایک وقت میری امت پہ ایسا بھی آئے گا، میری امت کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا، میری امت اپنی اوقات بھی بھول جائے گی، رب کی ذات بھی بھول جائے گی۔ اللہ ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا۔ آج کی زبان میں یہ ہے جیسے امریکہ برطانیہ فتح ہو گیا، دولت کے ڈھیر لگ گئے، مسجد کے صحن میں بڑی دولت پڑی ہے۔ رات ایک صحابی کو رکھوالی بٹھا دیا، صبح کی نماز ہوگی، عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے وہ بیت المال کا مال تقسیم کرنے لگے، اور مال کے اوپر سے کپڑا اٹھایا نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا نا نا عبداللہ عمر یہ رونے کا وقت نہیں ہے، خوش ہونے کا وقت ہے، ڈھیر لگ گئے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، مال بھی ہیں، کنگن بھی ہیں، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، خوش ہونے کا وقت ہے، جشن منانے کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا میرے دوستو، میں یہ دولت دیکھ کے نہیں رویا، میں اس وقت کو یاد کر کے رویا ہوں جب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کو یاد بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے قرآن نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ مال، پیسہ پیسہ پیسہ، انسان قبر تک چلا جاتا ہے لیکن انسان کی ہوس ختم نہیں ہوتی، پیسے کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ دنیا والوں نے لکھا پیسہ ناچ نچائے، میری بات پہ توجہ کرنا، ہاں 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 پیسہ ناچ نچاتا ہے، پیسہ ہو تو بھی ناچ نچاتا ہے، نہ ہو تو بھی ناچ نچاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس مال غنیمت آیا، اتنا مال آیا، کہا میرے صحابہ جتنا جتنا اٹھا سکتے ہو، جنا جنا چک سکتے ہو اٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا بورا بھر لیا، ساری پیکنگ کر لی، اٹھانے لگے تو اٹھایا ہی نہ گیا۔ کسی صحابی سے کہا مجھے آ کے یہ مال اٹھا دو، بڑی مشکل سے مال کندھوں پہ رکھا، بوری چک کے لے جا رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے چلا بھی نہیں جا رہا،
बड़ी मुश्किल में हैं, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम सामने बैठे हैं, फरमाते हैं वाह इंसान, तू वो बोझ भी उठाता है जो बोझ तेरे से उठाया नहीं जाता। और उस मौका पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला यमलऊ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, दुनिया की जायदाद, दुनिया का पैसा, इंसान तेरा पेट नहीं भर सकता, कब्र की मिट्टी भरे तो भरे। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें माल के फितने से बचाए, अल्लाह हमें माल की आजमाइश से बचाए, अल्लाह माल के कायनात हमें दौलत दे, दीन भी दे, खर्च करने वाला दिल भी दे। हजरात, माल का रास्ता भी कामयाबी का रास्ता नहीं है। और तीसरा रास्ता कौन सा बताया था? माशाल्लाह भूल भी गए हो। तीसरा रास्ता इक़्तिदार का रास्ता, कुर्सी का रास्ता, नंबरदारी का रास्ता, चौधराहट का रास्ता। इंसान ये भी इख्तियार करता है मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन इक़्तिदार का रास्ता भी कामयाबी का रास्ता नहीं है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, एक मिसाल अल्लाह के कुरान से देता हूँ। आपको मालूम है आज तक दुनिया में सबसे बड़े इक़्तिदार वाला कौन आया है? किसका दिमाग सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है? इक़्तिदार ने किसको सबसे ज़्यादा नशा दिया है? आज के हुक्मरान ये तो छोटे मोटे हुक्मरान हैं, कल इक़्तिदार में थे आज जेल में हैं, कल घर में थे आज मुल्क से बाहर हैं, आज कल मुल्क के हुक्मरान मुक्के लहरा रहे थे, आज के दिन मर गए, अपने घर में रहना भी नसीब नहीं हुआ। ये तो छोटे मोटे हुक्मरान हैं। एक इतना बड़ा आया था जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, और मैं हुक्मरान नहीं, मैं तो रब बन गया हूँ, कहा था ना उससे। और फिर उसने ये भी कहा था मैंने दुनिया में जिसे चाहूँ मारूँ, जिसे चाहूँ ज़िंदा रखूँ, वो सारे लोगों के बेटों को मारता जाता है। कहता है मैंने मूसा को पैदा होने नहीं देना, यही कहा था ना उसने। फिरौन ने कहा था मैंने मूसा को पैदा नहीं होने देना। मेरे रब का कमाल देखिए, मेरे रब की कुदरत देखिए। कहा अगर मूसा को तेरी झोली में पैदा ना किया तो मुझे खुदा किसने कहना है? फिर किया ना रब ने। मेरे रब की बातें बड़ी कमाल की हैं। वो चाहे तो आग भी नहीं जलाती, वो चाहे तो पानी भी नहीं डुबोता, वो चाहे तो छुरी भी नहीं काटती, वो चाहे तो बड़ी बड़ी चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाती। जो होता है मेरे रब के चाहने से होता है। कहने लगा मैं सबसे बड़ा रब हूं, आना रब्बुकुमुल आला। कहा मैंने पानी के अंदर डुबकियां दे दे के तेरे मुंह में मट्टी डाल के तुझे न मारा तो मुझे खुदा किसने कहना है? फिर मारा कि नहीं मारा? मार दिया, दुनिया से खात्मा हो गया। एक बड़ी अहम बात भी बता दूं, दो गुनाह ऐसे हैं। कितने? दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में मिलती है। तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही? दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया में मिलती है, एक जुल्म और एक तकब्बुर। मेरे रब ने तकब्बर करने वाले को निशाने इबरत बना के रख दिया। अल्लाह पाक हमें हर किस्म के तकब्बर से महफूज फरमाए। तकब्बर दौलत का भी होता है, तकब्बर इक़्तिदार का भी होता है, तकब्बर हुस्न का भी होता है, तकब्बर जो है ये पैसे का भी होता है, तकब्बर इंसान को कभी कभी इल्म का भी होता है, तकब्बर इंसान को ताकत का भी होता है, तकब्बर बड़े ख़ानदान का भी होता है, तकब्बर कामयाबियों का भी होता है, तकब्बर इंसान को दुनिया में चौधराहट का भी होता है। आप हैरान हो जाएंगे, तकब्बर इंसान को इल्म का भी होता है, तकब्बर इंसान को नेकियों का भी होता है। इसलिए मैंने कहा अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह हर किस्म के तकब्बर से महफूज फरमा। उसने तकब्बर किया, अना रब्बुकुमुल आला, मेरे रब ने क़यामत तक निशाने इबरत बना दिया। और लोगों फिर मैं ये बात कहता हूँ, अगर इक़्तिदार का रास्ता कामयाबी का रास्ता होता तो फिर फ़िरौन इस दुनिया का सबसे कामयाब शख्स होता, लेकिन कामयाब हुआ नहीं। फिर सुनिए,
نہ خاندانی حسب و نسب کا راستہ کامیابی کا، نہ پیسے کا راستہ کامیابی کا، نہ اقتدار کا راستہ کامیابی کا۔ چوتھا راستہ کون سا ہے بھلا؟ ظلم کا راستہ۔ انسان کے پاس جب بس نہ چلے پھر ظلم کرتا ہے، لیکن ظلم کے بارے میں کسی نے کہا تھا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو پھر لہو ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو، چونکہ اللہ کی رسی کو گھومتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کل کا ظالم آج کا مظلوم بن جاتا ہے، آج کا مظلوم کل کا ظالم بن جاتا ہے۔ ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، کسی علاقے میں نا ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس جگہ پہ میرا محل بنے گا۔ چیلے چمچے ہرکارے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار سارے بھاگ دوڑ پڑے، جگہ خالی کراؤ، سارے مکان گراؤ، بندے اٹھاؤ، اتنے بادشاہ دا محل بننا ہے۔ اچھا جگہ خالی کرواتے کرواتے نا ایک فقیر کی جھونپڑی آ گئی۔ جا کے فقیر سے کہا بابا جی اے جلی اپنی چکو، اتنے مال زیادہ مال بننا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں میں جلی نہیں چکنی، بادشاہ دا مال بنے یا نہ بنے میں نے جھونپڑی نہیں اٹھانی۔ بادشاہ کو پتا چلا، غصے میں آیا، حکم دیا بابے نو اٹھا دیو، بابے کا مال چک کے باہر سٹ دیو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ بابا پریشان ہو گیا، وقت کے جج اور قاضی کے پاس چلا گیا، جا کے کہتے تیرے بادشاہ نے میرے سے ظلم کیا ہے، مجھے انصاف دے دے۔ اور ظلم کرنے والوں یاد رکھو، اللہ کے معاملے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ کائنات کے امام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، معاذ واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم تیری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، مظلوم تیری بیوی بھی ہو سکتی ہے، مظلوم تیرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، مظلوم تیرا سکا چاچا بھی ہو سکتا ہے، مظلوم تیرا یتیم بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، مظلوم تیرے پنڈ کا غریب انسان بھی ہو سکتا ہے، مظلوم تیرا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، مظلوم تیرا دوست بھی ہو سکتا ہے، مظلوم تیرے پنڈ کا رہنے والا ماڑا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظلم نہ کرنا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ جب مظلوم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بد دعا کرتا ہے نا تو اللہ 3-4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَانِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم، مجھے اپنی طاقت کی قسم، مجھے اپنی جبروت کی قسم، مجھے اپنی قوتوں کی قسم، مجھے اپنی سطوت کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، مجھے اپنے علو مرتبت کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ لَأَنْصُرَنَّكَ لَأَنْصُرَنَّكَ۔ میرا رب عرش پہ قسمیں کھاتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، دیر ہو سکتی ہے، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ، اندھیر ہو سکتی نہیں ہے۔ یاد رکھنا زندگی میں کبھی ظلم نہ کرنا۔ بادشاہ نے ظلم کیا، اپنا محل بنا لیا، محل مکمل ہو گیا، بادشاہ نے محل کی افتتاحی تقریب رکھ دی، آج جشن ہوگا، بادشاہ کا محل مکمل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ساروں کو بلایا، جج کو بھی بلایا، بادشاہ کے محل کا جشن ہونے لگا نا تو جج نے بادشاہ کو سائیڈ پہ بلایا۔ جج بڑا سیانا تھا قاضی، اسے نا وہ ایک توڑا بورا اپنے ساتھ رکھا اور مٹی کا بھر کے وہاں پہ رکھ دیا۔ بادشاہ سلامت سائیڈ پہ ہو کے میری ذرا گال سنو، سائیڈ پہ ہو کے کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ بوری اٹھا لو مٹی کی بھری ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ قاضی ہے، جج ہے، سیانا بندہ ہے، دانا بینا ہے، کوئی سبق دینا چاہتا ہوگا۔ وہ توڑا اٹھانے لگا تو کہندا ہے قاضی صاحب یہ توڑا میرے کو نہیں چکیا جاندہ۔ قاضی جج نے بڑی پیاری بات کی، توجہ سے سننا۔ کہتے ہیں قاضی صاحب بول کے کہنے لگے یہی بات تو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ ایک مٹی کا بورا اٹھا نہیں سکتے، اس مظلوم کی جھونپڑی پہ قبضہ کیا ہے۔ میرے رب نے کہا تھا جتنا کوئی قبضہ زمین پہ کرے گا قیامت کے دن اس کے کندھوں پہ 7 زمینوں کا بوجھ لادا جائے گا۔
तोड़ा मट्टी का उठा नहीं सकते, 7 ज़मीनों का बोझ कैसे उठाओगे। हमसाए की दीवार पे दीवार खड़ी करने वालों, चाचे के मकान पे कब्ज़ा करने वालों, गरीबों के पैसे खा के हज करने वालों, हाँ माड़ी बहन का हिस्सा मार के कहने वालों, हाँ हाँ तेरी शादी कर देती सी, बड़े पैसे ला देते सन। नहीं 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 नहीं, ये सारा जुल्म है, इससे बाज आइए। जुल्म की सज़ा दुनिया के अंदर मिलती है। अल्लाह का कुरान पढ़िए, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं, दर्जनों मिसालें अल्लाह ने कुरान पाक में ये रखी हैं। जिन्होंने तकब्बुर किया, जिन्होंने जुल्म किया, अल्लाह ने सारे लोगों को अजाब से दो चार कर दिया। किसी को हवा से उड़ा दिया, किसी को ज़ल्ज़ले में पंसा दिया, किसी को सैलाब में बहा दिया, किसी को आसमां की बुलंदी पे ले जाके उल्टा करके फेंक दिया, निशान इबरत बना दिया। हाँ, किसी को चीख के साथ अजाब से दो चार कर दिया और साबित कर दिया, जो दुनिया में जुल्म करेगा मैं दुनिया में निशान इबरत बना दूंगा। कितने रास्ते हो गए? 4। पहला रास्ता नहीं याद, खानदानी हस्ब नस्ब करा। दूसरा रास्ता माल का रास्ता। तीसरा रास्ता इक़्तिदार का रास्ता। चौथा रास्ता जुल्म का रास्ता। 4 रास्ते इंसान ने इख्तियार किए हैं। चारों रास्तों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान तेरे सारे ही सौदे घाटे के। अब सवाल ये है कि कामयाबी का रास्ता कौन सा है? कामयाबी का रास्ता भी पता होना चाहिए ना। ये चारों रास्ते तो फेल हो गए, नाकाम हो गए। कामयाबी के रास्ते भी अल्लाह के कुरान ने 4 बयान किए। कितने बयान किए हैं? मैंने सिर्फ बताना है, तफसील फिर कभी सही। पहला रास्ता इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान का रास्ता, कामयाबी का रास्ता। आमिलुस्सालिहात, नेक अमल करने वाला, कामयाबी का रास्ता। वतवासौ बिल हक, हक का साथ देना, कामयाबी का रास्ता। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र करना, मुस्तकिल मजाजी इख्तियार करना, इस्तकामत का मुजाहरा करना, ये कामयाबी का रास्ता है। कितने रास्ते कामयाबी के हैं? पहला रास्ता ईमान का रास्ता, दूसरा रास्ता नेक अमल का रास्ता, तीसरा रास्ता हक का साथ देने का रास्ता, और चौथा रास्ता सब्र और इस्तकामत का रास्ता। अल्लाह आपको मुझे नाकामी के रास्तों से बचा के कामयाबी के रास्तों पे जारी और सारी फरमा दे। चूँकि मगरब और इशा का दरमियानी टाइम है और वक्त महदूद होता है, लिहाजा मैं आपसे आखिरी बातें करके अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। अल्लाह पाक आपका मेरा बैठना कबूल फरमा ले। मैंने आज की गुफ्तगू में, मेरी आपकी पहली मुलाकात है। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी इंशाअल्लाह, तो आपसे ये मुलाकात होती रहेगी। मैं इंतज़ामिया से थोड़ा सा मादरत खा हूँ, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। मेरे गले में थोड़ी सी ख़राबी है। शायद किसी दोस्त को लगे कि आम तकरीरों वाली कड़क नहीं है, उसकी वजह यह है गला पूरी तरह साथ नहीं दे रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी बात इंशाअल्लाह समझ आई होगी ना। मैं जल्दी से सारे दरस को दोहरा देता हूँ ताकि आपको सबक की तरह याद हो जाए। मैंने बताया, मुसलमान जब भी कसम खाएगा, किसकी खाएगा? अल्लाह की खाएगा। अल्लाह जिसकी चाहे कसम खाए। मैंने बताया, अल्लाह जब कसम खाते हैं उसके बाद बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बताया, वल असर ज़माने की जो कसम खाई है ये बहुत बड़ी कसम है। मैंने बताया, अल्लाह ने अपने कुरान में बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 200 कस्में खाई हैं। मैंने बताया, अल्लाह ने कसम खा के बड़ी बात कर दी, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान तेरे सारे सौदे घाटे के हैं। इंसान ने आज तक बड़े बड़े 4 सौदे किए हैं। ख़ानदानी हस्ब नस्ब का सौदा, इंसान ने माल का सौदा, इंसान ने इक़्तिदार का सौदा, इंसान ने जुल्म का सौदा किया। ये चारों रास्ते बताया कि नाकामी के रास्ते हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान बात पूरी करता है, नहीं नहीं, हाँ कामयाबी के रास्ते भी 4 हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। मैंने अपने दर्स में आखिरी बात ये बताई है
کہ ایمان کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، نیک عمل کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، حق کا ساتھ دینا کامیابی کا راستہ ہے، اور اس کے بعد صبر کرنا کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں، دین سے پیار کرنے والے ہیں۔ جتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ نے محنت کی ہے، الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں رواج ہے اللہ کے دین سننے کا، لیکن میرا ایک شکوہ سن لو۔ وہ کسی نے کہا تھا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ میں ایک بات سارے مجمع سے بڑی توجہ دلا کے ایک سچ بولنے لگا ہوں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ قاری صاحب بول دوں سچ؟ ایک سچ بولنے لگا ہوں۔ آج تک ہم نے جمعے پڑھے، جلسے کیے، کانفرنسیں کی، اجتماعات کیے، خطابات کیے، کانفرنسیں کر کے ہم نے بڑے بڑے دین والے علماء ساری رات تقریریں کرتے رہے۔ رات بھی ہم بنگلہ گوگیرا کے قریب جندراکا اوکاڑا میں تھے، 2:45 بجے تک کانفرنس رہی۔ لیکن میرا شکوہ یہ ہے، ہم نے دین سنایا بڑا ہے، ہم نے دین سکھایا کوئی نہیں، ہم نے دین سکھایا کوئی نہیں۔ اس مجمع میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں پہلے کلمے کا ترجمہ نہیں آتا۔ اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پکا یقین ہے، میرا تجربہ ہے، جنہیں اذان کا ترجمہ نہیں آتا۔ اس مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں آج جو میں نے سورۃ العصر پڑھی ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ بڑے سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ بڑے سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، میرے خیال میں 1 نہیں، 2 نہیں، 60 70 نہیں، 80 90 نہیں، 99%، ایک کم 100% لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہیں اللہ کے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں نہ آتا۔ اب مجھے اگلی بات بتائیں، میں کوئی تانا نہیں دے رہا، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں درخواست کر رہا ہوں پیار سے، محبت سے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ سیکھیں؟ سیکھیں گے نا؟ حضرت قاری صاحب فرما رہے ہیں انشاءاللہ سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی۔ اللہ پاک ان کو صحت، ایمان، عمر و علم والی بڑی بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پھر آئیے میں آپ کو اللہ کے قرآن کا جلدی سیکھنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ اللہ سے وعدہ کریں، ہم انشاءاللہ اذان کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، ہم نماز کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا معنی ہے، ہم پڑھیں گے اللہم باعد بینی کا کیا معنی ہے، ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات کا کیا معنی ہے، ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کا کیا معنی ہے، ہم پڑھیں گے آیت الکرسی کا کیا معنی ہے، ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آخری آیتوں کا کیا معنی ہے، ہم پڑھیں گے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتوں کا کیا معنی ہے، ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کا کیا معنی ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ سجدہ کا کیا معنی ہے، سورہ ملک کا کیا معنی ہے، سورہ دہر کا کیا معنی ہے، سورہ اعلیٰ کا کیا معنی ہے، سورہ غاشیہ کا کیا معنی ہے، سورۃ العصر کا کیا معنی ہے۔ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ کتاب میں آپ کی خدمت میں آج تعارف کے طور پہ لے کے آیا ہوں۔ یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی انتظامیہ کے لیے یہ کتاب 2-3 تحفے کے طور پر میں پیش کروں گا۔ لیکن اس کتاب کا نام دھیان سے دیکھیے، اس کتاب کا نام ہے انعام القرآن۔ کیا نام ہے؟ انعام میرے والد محترم کا نام تھا۔ ابھی ہم 96 چک میں گئے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ کسی زمانے میں میرے والد محترم وہاں سے مولانا انعام اللہ ناظر یزدانی رحمۃ اللہ علیہ آتے رہے، اللہ کا دین سناتے رہے۔ یہ بھی ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے ایک لفظ جو بولا ہے یہ میرے والدین کا صدقہ جاریہ ہے۔ دعا کرو اللہ ان کا صدقہ جاریہ قبول فرما۔ انعام القرآن کا نام لکھا ہے تاکہ اللہ ان کا مستقل صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب میں طریقہ بتایا ہے کہ 40 دنوں میں، کتنے دنوں میں؟ 40 دنوں میں اللہ کے پورے قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ کتنے دنوں میں پڑھیں گے؟ 40 دنوں میں۔ جو پڑھا لکھا بچہ بچی ہے 40 دنوں میں پڑھ لے گی، روزانہ کے 10 الفاظ یاد کرے، جو 5 یاد کرے گا 3 مہینوں میں پورا قرآن۔ جو میرا بھائی دو الفاظ یاد کرے گا
6 महीनों में पूरा कुरान याद। जो मेरा भाई एक लफ्ज़ रोज़ाना का याद करेगा, इंशाल्लाह पूरे 1 साल में पूरे अल्लाह के कुरान का तर्जुमा याद हो जाएगा। मुझे बताइए, ये किताब हर किसी के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी? मैं बेचनी नहीं, एवं ना डर जाए कि पता नहीं शायद उन पैसे कमान लगे ने, मैं बेचनी नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में अल्लाह की तौफीक से मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा ले। हम उकाड़ा में गए, हम दीपालपुर में गए, हम हुजरा में गए, राजोवाल में, ठीक मोड़ में, कसूर में, चूनिया में, लाहौर में, शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, नारगमंदी में, फैसलाबाद में, हम आपके शहरों में चीशावतनी में आए, मेलसी में आए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल में किताबें तकसीम की। कल हम जंदराका के करीब तांदड़ेवाला गए, 5 नमाज़ों पे 5 जगहों पे किताबें तकसीम की। लेकिन हमारे पास जितनी थोड़ी बहुत किताबें होती हैं हम तोहफ़ा दे देते हैं, बाकी हम कहते हैं किताबां आप छपवानियाँ ने तो आप वंडनियाँ ने। छपवाएँगे इंशाल्लाह। अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आपको किताबें छपवाने की तौफीक अता फरमाए और आपका मेरा सदका जारिया बना दे। जो बंदा किताब छपवाता है हम उसका नाम ऊपर लिख देते हैं। एक बंदा कहता है मेरा नाम भी लिखो, मेरे वालिद का नाम भी लिखो, हम उसका भी लिख देते हैं। एक बंदा कहता है मेरे दादाजी फौत हो गए, उनके इसाले सवाब के लिए लिखो, हम उसका भी लिख देते हैं। अल्लाह की तौफीक से हम मस्जिद का नाम भी लिखते हैं, गांव का नाम भी लिखते हैं। हम जिस का नाम आप कहें, यह हमारा कारोबार नहीं है, यह हमारा मिशन है, हमारी नीयत ये है। अब तक तकरीबन 20,000 किताबें मुफ्त तकसीम कर चुके हैं। इस रमज़ान के आखिर तक, आमीन कहना, इस रमज़ान के आखिर तक इंशाल्लाह 1 लाख किताब मुफ्त तकसीम करनी है। छपवानी आपने है, तकसीम इंशाल्लाह हमने करनी है। लिखी मैंने है, बांटते हम हैं। अपनी जिस दिन लाहौर यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है जाके शहरों में बांटते हैं। आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। ये किताब छपती कैसे है? 100 रुपए की एक किताब, महंगी तो नहीं, 100 रुपए की एक किताब। 1000 किताब बनेगी 1 लाख रुपए की। कितने की बनेगी? 1 लाख रुपए की। माशाल्लाह सारा इलाका आया, पूरा शहर आया, हमारे गांव के बड़े बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं। मैं 2-3 बातें करके दुआ करता हूँ। कोई एक बंदा इस मजलिस में ऐसा बैठा है जो कहता है मैं रब नाल सौदा करना, मैं अपने खानदान का सदका जारिया बनाना, तुसी मुफ्त वंड दिया जे इस पिंड च 1000 किताब इंशाल्लाह मैं तकसीम करवाऊँगा। कोई बंदा छपवाएगा 1000 किताब? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह कारी इस्मतुल्लाह अजीज़ी साहब ने वादा कर लिया 1000 किताब कारी साहब छपवाएंगे। सब बोलो अल्लाह इनके रिज़्क़ के हलाल में बरकत पैदा करें और सारे ने इनके साथ ताउन भी करना है इंशाल्लाह। अच्छा, को मेरा भाई कहता है कि 500 किताब मैं छपाऊँगा। 500 किताबें 50,000 की। कोई मेरा माशाल्लाह, इनका नाम आपको याद है जी? जज़ाकुमुल्लाह। कारी साहब का नाम याद है। एक दोस्त ने वादा कर लिया 500 किताब इंशाल्लाह छपवाएंगे, हम मुफ्त तकसीम करेंगे। अच्छा, सारों का हिस्सा बन जाए जल्दी से। 10 किताबें की 100 किताबें कितने की हैं? 10,000 रुपए की। ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़ के नाम लिखवाओ ना, हाथ खड़े करो। अल्लाह ने तौफीक दी है, ताउन करो। 10,000 रुपए की 100 किताबें। 100 किताबें कौन कौन छपवाएगा? माशाल्लाह जी, एक नाम हो गया, जज़ाकुल्लाह। 100 फिर छपवाएंगे? पहले भी 100, ठीक हो गया। 100 कारी साहब की, 100 आपकी किताब। जी मेरे भाई, और कोई मेरा भाई है जो ऐलान करता है 100 किताब मैं इंशाल्लाह छपवा दूंगा? अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत करे। 100 किताब वाले कौन सा है? मेरा बुजुर्ग भाई है, ऐलान करेगा। 2 ऐलान 100-100 के हो गए, एक ऐलान जो है 500 किताबों का हो गया। हाँ, मुझे ये बताइए, क्या मेरा कोई भाई है जो वादा करता है 50 किताबें मैं छपाऊँगा? कितनी? 50, 5,000 रुपये की। औखा काम नहीं है। 5,000 रुपये की। माशाल्लाह कारी साहब ने फिर हाथ खड़ा कर दिया। आज सारा सवाब कारी हजरात ने कर लिया। माशाल्लाह जी, ये बुज़ुर्ग भी मौजूद है। कारी साहब आप जानते हैं 50 किताबों का वादा उन्होंने कर लिया। ये मेरा नौजवान बेटा बैठा है, उन्होंने 50 किताबों का वादा कर लिया। एक मेरा भाई सामने बैठा है, उन्होंने 50 किताबों का वादा कर लिया। जी 50 ना, इंशाल्लाह 50 किताबों का वादा हो गया। हाँ, कौन है और मेरा भाई? जी माशाल्लाह, ये नौजवान दोस्त भी बैठे हैं, इन्होंने 50 किताबों का वादा कर लिया। और भी मेरा भाई, ये मेरा एक दोस्त बेटा बैठा है, 50 किताबों।
20 کتابوں کا وعدہ کر لیا۔ جلدی سے ماشاءاللہ کون کون چھپوائے گا؟ حضرت قاری صاحب آپ لوگوں کو جانتے ہیں، ابھی نماز دعا کے بعد آپ نے ملاقات کر کے جانا ہے، طریقہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اپنا حصہ دے کے اللہ کی توفیق سے جانا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آخری بات کروں گا، دعا کرنے سے پہلے کوئی بندہ عورتیں بھی ہیں جی، میری مائیں بہنیں بھی، کوئی ایسا نہ ہو جو آج اس کتاب میں حصہ نہ لے۔ ایک کتاب کا حصہ اگر بنتا ہے 100 روپیہ دے دو، اگر 2 کا بنتا ہے 200 دے دو، 5 کا بنتا ہے 500 دے دو، 10 کا بنتا ہے انشاءاللہ 1000 روپیہ دے دو گے انشاءاللہ؟ سارے بندہ نے اپنی اپنی جگہ تو اٹھنا، دعا تو بعد انشاءاللہ حصہ جمع کروانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بے ایمانوں کو ایمان دے دے، بے نمازوں کو نماز دے دے، بے حیاؤں کو حیا دے دے، بدتمیزوں کو تمیز دے دے، اللہ بے روزگاروں کو باعزت روزگار دے دے، میرے مولا بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما۔ اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، اللہ کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے۔ اولاد دینا تو نیک دینا، اللہ اولاد دینا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اللہ اولاد دینا تو بڑھاپوں کے سہارے بنانا، اللہ اولاد دینا تو عزتوں کے راستے بنانا، اللہ اولاد دینا تو تربیت کی توفیق دینا، اللہ اولاد دینا تو صدقہ جاریہ بنانا۔ اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے جتنے فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت کے داخلے نصیب فرما۔ میرے مولا اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے گھر بار میں کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، ہماری اولادوں کے مستقبل بہتر بنا، بیٹیوں بیٹوں کے اچھے رشتے نصیب فرما، ہماری بیٹیوں کو سکھ چین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دین کے راستے پہ چلا۔ اللہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، ہماری اولادیں تیرے دین کا کام کرتی رہیں۔ اللہ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ اس پوری بستی علاقے پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ جنہوں نے میزبانی کی ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑا کمال کا کھانا کھلایا، اللہ جن میری ماؤں بہنوں نے پکایا ہے انہیں بھی جزائے خیر دے، جن بھائیوں نے کھلایا ہے انہیں بھی جزائے خیر دے، اللہ جنہوں نے استقبال کیا ہے انہیں بھی جزائے خیر دے، جنہوں نے آج کا پروگرام کرایا ہے انہیں بھی جزائے خیر دے۔ اللہ جس نے اس پروگرام میں تھوڑا سا بھی حصہ ڈالا ہے اللہ اسے بھی جزائے خیر عطا فرما۔ میرے مولا اس مرکز کو تا قیامت آباد فرما، ہدایت کا راستہ بنا، توحید کا دروازہ بنا، خیر کا راستہ بنا دے۔ اللہ ہمیں دین پہ زندہ رکھنا، اپنی توحید پہ موت عطا فرما دے۔ اللہ موت، قبر، حشر، میدان محشر، اللہ یہ حساب کتاب پل صراط بڑی سخت گھاٹیاں ہیں، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ میرے مولا ہم تو دنیا کا حساب کتاب پورا نہیں کر سکے، اللہ تیرا حساب کیسے دیں گے؟ اللہ بغیر حساب کتاب جنت کے داخلے نصیب فرما دے۔ میرے مولا ہم تو تیرا موسم نہیں برداشت کر سکتے، اللہ تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہم چھوٹے ہیں ہمیں معاف فرما، اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں معاف فرما، اللہ ہم فقیر ہیں ہمیں معاف فرما، اللہ ہم مخلوق ہیں ہمیں معاف فرما، اللہ ہم مملوک ہیں ہمیں معاف فرما۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، اللہ تو بادشاہوں کا شہنشاہ ہے،
اللہ تو غنی ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو طاقتوں والا ہے۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کریم قرآن ہمارے گھروں کی رونق بنا، ہمارے سینوں کا سرور بنا، ہماری آنکھوں کا نور بنا، ہماری نسلوں میں قیامت تک قرآن جاری فرما دے۔ اللہ دنیا میں جائیں تو قرآن کا ساتھ ہو، اللہ قبر میں جائیں تو قرآن کا ساتھ ہو، اللہ قبر سے نکلیں تو قرآن کا ساتھ ہو، اللہ تیرے پاس آئیں تو قرآن کا ساتھ ہو، اللہ جنت کے دروازوں تک جنت میں جائیں تو قرآن کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ کریم جو ہم مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا کیا بہتر ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ سب کا بھلا سب کی خیر کر دے۔ اللہ جو آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، اللہ جنہوں نے بلایا ہے ان کا بلانا قبول فرما۔ اللہ جو ہمارے بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائے ہیں اللہ ان کا تشریف لانا قبول فرما، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ اللہ جو نہیں آ سکے اللہ انہیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے دین کی قرآن کی اس کتاب میں جنہوں نے حصہ ڈالنے کا وعدہ کیا ہے اللہ انہیں ان کے وعدے پورے فرما، اللہ انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ میرے مولا جو نہیں لے سکے اللہ ان کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ پہ راضی ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے بھائی آگے تشریف لا کے اپنا اپنا حصہ لازمی دے کے جائیں۔